السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل نماز ہے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذمہ داری میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نماز، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم، تم میں سے ہر ایک کے دروازے پر اگر نہر ہو اور وہ اس میں 5 وقت دن میں غسل کرے، کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی حالت میں تو اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نماز ادا کرنے والوں کا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے ان کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ کل جنت میں آپ کا پڑوس ملے، جنت میں آپ کا ساتھ ملے، جنت میں آپ کا قرب ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، میں دعا کرتا ہوں اور تم میری سجدوں سے مدد کر، یعنی کثرت سے نماز پڑھ، کثرت سے سجدے کر۔ ان کثرت سے سجدے کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کل جنت میں تجھے میرا پڑوس نصیب فرمائیں گے۔ کثرت سے سجدے کر۔ روایات میں آتا ہے ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا کلیم اللہ، کچھ دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میری اولاد زندہ رہے، میری اولاد کی زندگی اللہ لمبی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عورت، بتا تیری اولاد کتنی عمر میں فوت ہوتی ہے؟ کہنے لگی 500 سال کی عمر میں فوت ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک امت ایسی آئے گی کہ جن کی زندگی ہی 80 سال ہوگی، 60 سال 100 سال کے درمیان ہوگی۔ عورت کہنے لگی کہ اگر اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے کہ خدا کی قسم ایک سجدے میں 100 سال کی عمر گزار دوں۔ نماز بہترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور نماز جب آدمی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے۔ اور جنت کے ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، میں نماز پڑھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ نماز دین کا ستون ہے، عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، دین کی جڑ ہے، دین کی اساس ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا حکم جو لاگو ہوتا ہے مسلمان پر وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھنے والا جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر اور ظہر کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سر پہ ہوگا اور 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش عظیم کے سائے کے۔
اور عرش عظیم کے سائے میں 8 قسم کے لوگ، 8 قسم کے میرے امتی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہو رہتا تھا، جو مسجد سے پیار کرتا تھا۔ ظاہر ہے ایک نماز فجر پڑھی، اب اس کے ذہن میں آیا کہ کب زور کی اذان ہو میں زور کی نماز پڑھنے مسجد میں جاؤں۔ جب زور کی پڑھی تو اس کے دماغ میں یہی ہے کہ کب عصر کی اذان ہو، اس کے کان اذان کی طرف ہوتے ہیں، کب عصر کی اذان ہو میں عصر کی نماز پڑھنے جاؤں۔ عصر کی نماز پڑھ کے جاتا ہے، پھر وہ مغرب کی نماز کرتا ہے کہ کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں۔ اور فرمایا کہ مسجد کے اندر مومن ایمان والا ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر ایمان والا ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، سکون سے محسوس کرتی ہے، اسی طرح ایمان والا مسجد میں سکون محسوس کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ منافق آدمی مسجد میں ایسے ہی آوازار ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر آوازار ہوتی ہے۔ فرمایا ایمان والا مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، سکون محسوس کرتی ہے۔ ایمان والا بھی مسجد میں سکون محسوس کرتا ہے۔ اور منافق آدمی مسجد میں ایسے ہوتا ہے، ایسے آوازار رہتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر آوازار رہتی ہے۔ ظاہر مسجد سے دل وہی لگائے گا جو نماز ادا کرنے والا ہوگا۔ نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا نمبر نماز کا ہے۔ پہلا تو کلمہ ہے نا، کلمے کے بعد جو پہلا حکم لاگو ہوتا ہے مسلمان پر وہ نماز ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، توجہ کرنا، نماز میں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں چھوٹ ہے۔ مثال کے طور پہ حج ہے، یہ حج کا مبارک مہینہ جا رہا ہے، حج ہے، حج اسی پہ فرض ہے نا جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، اسی پہ فرض ہے۔ غریب بندے پہ فرض نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسی پہ فرض ہوگی جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس دولت ہے ہی نہیں وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے چھوٹ مل جاتی ہے کہ بعد میں رکھ لے، رخصت مل جاتی ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی قسم کی کمی پیشی برداشت نہیں کی گئی۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان جو بالغ ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، نوجوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، غلام ہے، آزاد ہے، گورا ہے، کالا ہے، ملکوں میں رہنے والا ہے، گرم ملکوں میں رہنے والا ہے، ہر مسلمان جو بالغ ہے 5 وقت کی نماز اس پہ فرض ہے۔ اور یہ ہر حالت میں پڑھنی ہے، ہر حالت میں ادا کرنی ہے۔ نماز چھوٹ جائے تو قضا کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کیا کنڈیشن ہے، کیا حالت ہے۔ عذاب پہ عذاب ہم پہ مسلط ہو رہا ہے، بے برکتی چاروں طرف پھیل چکی ہے، نوست نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دین سے دوری ہے، نماز سے دوری ہے، قرآن کریم سے دوری ہے۔ سردیوں کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں ایک درخت کے پاس کھڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے خوب ہلایا۔ درخت کے سارے اس ٹہنی پہ جو پتے تھے سارے کے سارے پتے گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو دردہ یہی حالت ہوتی ہے
उस मेरे उम्मती की जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला जिस तरह ये पत्ते गिर गए हैं इसी तरह उसके जिस्म के सारे गुनाह जड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। नमाज बेहतरीन हथियार है मुसलमान का। नमाज की पाबंदी हर मुसलमान पर जरूरी है, हर मुसलमान पर लाजम है। 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पे जरूरी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कर सलात यौमन फ़क़ाल मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नमाज का जिक्र किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, फरमाया कि नमाज की जिसने हिफाजत की, जिसने नमाज अदा की, ये नमाज उसके लिए नूर होगी, गुनाहों से दूरी का सबब होगी, बख्शिश का जरिया बनेगी और क़यामत वाले दिन जन्नत में जाने का जरिया बनेगी नमाज। और मेरे दोस्तों, नमाज में इतनी गफलत है मुसलमानों की, नमाज में हमारी गफलत इंतहाई दर्जे को पहुंच चुकी है। नमाज हमने छोड़ दी है। हालांकि कुरान करीम में जिस अमल को सबसे ज्यादा, जिस अमल की ताकीद की गई है वो नमाज है। सबसे ज्यादा जिस हुक्म पे जोर दिया गया है वो नमाज है। सबसे ज्यादा जिस हुक्म का कहा गया है वो नमाज है। अब हम सब अपने गिरेबानों में झांकें, दावा, हमारे दावे बड़े हैं, बातें खूब करते हैं, लेकिन अमल कितना है? कितने फीसद मुसलमान नमाज अदा करते हैं? आज के ऊपर क्या क्या इनामात मिलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुताहरा के अंदर नमाजी के लिए कर फरमाया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो हम अर्ज करेंगे कौन कौन से इनामात नमाज अदा करने वाले को मिलते हैं। आखिर में गुजारिश यही है कि मेरे दोस्तों, 5 वक्त की नमाज अदा करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, 5 वक्त अल्लाह ताला के सामने झुक जाएं। जब बंदा अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह ताला उस पे अपना करम फरमाते हैं, फजल फरमाते हैं। आपने सुना शैतान जिसका हर आसमान पे अलहदा अलहदा नाम था, कहीं पे अजाजील, कहीं पे आबद, कहीं पे जाहद, कहीं पे फलां, कहीं पे फलां, लेकिन लाइन हो गया, मुर्तद हो गया, शैतान बन गया। शैतान आबद से, जाहिद से शैतान बन गया। एक सजदे का इनकार करके, एक सजदा ना करके अब मैं और आप देखें, हम कलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं और इसके नबुव्वत का दावा भी करते हैं, इसके अहले बैत सहाबा इकराम का दावा भी करते हैं, इसके रसालत का दावा दम भी भरते हैं। और लेकिन हमारी हालत देख लें, हम एक सजदा नहीं, शैतान ने तो एक सजदा नहीं किया, हम एक नहीं 20 सजदे नहीं करते रोजाना, 20 सजदे नहीं करते रोजाना। खुदाया 5 वक्त की नमाज अदा कीजिए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। नमाज के बारे में फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मुसलमान ईमान वाले की मेराज है, मेराज है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन की बुनियाद है। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।